بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج بروز جمعہ 1 مئی 2020 پیراگون سٹی کی جامع مسجد میں نماز تراویح میں جو منزل پڑھی جائے گی وہ ہے سورۃ الانفال، یعنی 9ویں پارے کا آخری پاؤ اور 10واں پارہ مکمل تلاوت کیا جائے گا نماز تراویح میں۔ اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ آج کی جو تراویح کا خلاصہ ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الانفال جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مال غنیمت کے حوالے سے اس سورت کے اندر تفصیل سے احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ غزوہ بدر کی چند احوال بھی اور واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے غزوہ بدر کے اندر ایک مٹھی بھری تھی، آپ نے مٹی اور کنکریوں سے بھری ہوئی ملی ہوئی اور آپ نے وہ پھینکی تھی وشاحت الوجوہ فرما کر کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ آپ نے مٹھی پھینکی تو اس مٹھی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ محبوب آپ نے وہ مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، بلکہ در حقیقت وہ اللہ نے پھینکی۔ مراد یہ ہے کہ محبوب پھینکنا وہ آپ کا فعل تھا، مگر اس کے اندر جو اس تاثیر تھی، جو طاقت تھی، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی، لہٰذا وہ چھوٹی سی مٹھی وہ کتنے 100 کافروں کے آنکھوں میں پڑ گئی اور ان کو کچھ نظر نہ آ سکا۔ غزوہ بدر میں اس طرح فرشتوں کا اترنا کہ کس طرح رب العالمین نے 5000 فرشتوں سے وہ مدد کی اہل ایمان کی۔ جبل ملائکہ، جس پہاڑ پر فرشتے اترے اس کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ ریت کا پہاڑ ہے، میں نے اس پہاڑ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کی ریت کو ہاتھوں سے چھو کے چیک کیا ہے۔ وادی بدر میں جب مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا تو وہ سارا نقشہ جو پہلے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے، کہ کس طرح وہ مسلمانوں نے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کا خیمہ تھا اس کو مسجد عریش وہاں آج کل قائم ہے، سفید رنگ کی مسجد عریش بنی ہوئی ہے۔ اس کے درمیان میدان میں 2 جو ہے وہ کنویں تھے، ان میں سے ایک کنواں مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، ایک کفار کے کنٹرول میں تھا۔ 960 کے قریب کفار تھے اور 305 مسلمان تھے جو صحابہ کرام بدر کے میدان میں تھے، لیکن مال غنیمت چونکہ 313 میں تقسیم ہوا ہے تو مشہور یہ ہے کہ مسلمان 313 تھے، اصل تعداد مسلمانوں کی جو ہے وہ 305 ہے۔ اسی طریقے سے اس پہاڑ کو دیکھا جس پہاڑ پر فرشتے اترے، یہ مسلمانوں کی بیک سائڈ پہ بنتا تھا، چونکہ فرشتے آئے تھے وہ قتال کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف رعب ڈالنے کے لیے اور کفار کی آنکھوں میں مسلمانوں کی جو جمعیت تھی، جو لشکر تھا، اس کا رعب طاری کرنے کے لیے، مسلمانوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے آئے تھے، ثابت قدمی کی بات کرنے آئے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ مسلمانوں کی بیک سائڈ پہ اترے تھے۔ جبل ملائکہ جو ہے وہ مسلمانوں کی بیک سائڈ پہ بنتا ہے۔ تو یہ اس کے واقعات جو ہے وہ سارے یہاں اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ آج کے پس منظر میں ایک آیت یہاں اس صورت میں بڑی عام ہے، وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے اس حالت میں کہ محبوب جب آپ ان میں تشریف فرما ہے، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے اے محبوب ہم ان مشرکین مکہ پر عذاب نازل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ کے وجود بامسعود کا خیال ہے۔ چونکہ آپ یہاں موجود ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے، نمبر 1 بات۔ دوسری بات، جو چیز اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قوم پر بھی عذاب نازل نہیں فرماتے جب وہ لوگ استغفار کر رہے ہوں۔ حضور کی ذات عذاب کو روکے ہوئے تھی کفار کے لیے بھی اور سب کے لیے، اسی طرح استغفار کرنا، اللہ کے حضور بخشش مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا اور کثرت سے اپنی گناہوں کا اعتراف کرنا کہ باری تعالیٰ میں بڑا گناہ ہوں تو مجھے بخش دے، یہ بات جو کرنا ہے اس وجہ سے بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ آج پوری دنیا کے اوپر ایک عذاب کی کیفیت بنی ہوئی ہے، تو میرا اس یوٹیوب کے ذریعے سے اور اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے یہ میری ریکویسٹ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ وہ استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار کے لیے کوئی لمبے چوڑے الفاظ کی ضرورت نہیں، صرف آپ اتنا کہیں استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی تو یہ بھی کافی ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ کہہ دیں رب اغفر لی تو یہ بھی استغفار ہے۔ اسی طرح اگر آپ جامع ترین استغفار کی بات کریں
تو یہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرما۔ یہ جامع ترین دعا ہر آدمی کو آتی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم اس کو۔ تو یہ بھی اس جو ہے نا وہ صورت میں یہ آیت موجود ہے۔ 10ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے جس کو خمس کہا جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس کے تمام واقعات یہاں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو کافر ہیں وہ گمان نہ کریں اس بات کو کہ ہمارے اندر بڑی طاقت ہے۔ مسلمان اصل طاقت کا سرچشمہ مسلمان ہے، اس کے اندر جو توحید اور رسالت کا ایک جو جام ہے نا جو پی لیتا ہے، توحید اور رسالت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو وہ غیر از خدا سے بے خوف و خطر ہو جاتا ہے، پھر وہ تلواروں کے سائے میں بھی کلمہ حق ادا کرنے سے نہیں گھبراتا، پھر گولیوں کی بچھاڑ اس کے سینہ کے سامنے آ جائے اس کے پائے ثبات کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ یہ ایمان کی طاقت جب اس کے دل میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں اس کے بعد سورۃ انفال ختم ہوتی ہے تو سورۃ التوبہ کا آغاز ہے۔ سورۃ توبہ مدنی صورت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی، ہر صورت سے پہلے بسم اللہ لکھی گئی ہے مگر سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے نقل کی ہیں، ایک وجہ ان میں یہ ہے جس کو صحابہ کرام نے بھی بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر کفار کے اوپر سختی کرنے کا حکم ہے، جہاں جہاد کا حکم ہے، کفار کو مارنے کا حکم ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تلوار چلائیں، جہاد کریں اللہ کی راہ میں، اور فتنہ کے خاتمے تک وہ جہاد اٹھائے جو ہے نا وہ تلوار اٹھائے رکھیں اور جہاد کرتے رہیں۔ اللہ کی جو دو صفاتی نام بسم اللہ کے اندر جو کہ آتے ہیں رحمان اور رحیم، تو رحمان اور رحیم وہ تصور اور ہے، مہربانی کا وہ معاملہ ہے، وہ محبت اور پیار کا معاملہ ہے۔ اس صورت میں چونکہ سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو لہٰذا رحمان اور جو رحیم کی صفات ہیں وہ اس صورت کے شروع سے نکال دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کئی ایسی وجوہات ہیں جو علماء نے نقل کی ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں یہ وہ آدمی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حقیقی طور پر اللہ پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ایمان لائے ہیں، یہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا آنا اور زکوٰۃ کا حکم موجود ہونا قرآن پاک کی کئی آیات کے اندر ہے کہ جہاں نماز کا حکم ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت بھی معلوم ہوئی اور نماز کی شان بھی معلوم ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 8 چیزوں کو رب العالمین نے گنوایا ہے کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جو تم محنت و مشقت سے کماتے ہو، اور تمہاری تجارت، بزنس جس کا تمہیں نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اسی طریقے سے تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند آئیں، اگر یہ چیزیں ان کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کام ہے اور جہاد کی محبت کام ہے، تو پھر تم اس عذاب کا انتظار کرو جو اللہ تمہارے لیے مقدر کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کفار جو دلیر ہو گئے نا، جری ہو گئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے نئے نئے پروگرام منعقد کرتے ہیں، نئے وہ فنکشن کرتے ہیں مسلمانوں کے دل آزاری کرنے کے لیے۔ تو اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے نبی سے وہ محبت نہیں کر رہا جو محبت صحابہ کرام نے کی ہے۔ آج اس محبت کی پھر ضرورت ہے۔ کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا جائے، کیونکہ درود شریف پڑھنا، آپ پر سلام بھیجنا، آپ کو صلوات اور سلام کا تحفہ بھیجنا، یہ آپ کے ساتھ قرب خاص اور آپ کے ساتھ محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اس میں غزوہ تبوک کے احوال کچھ بیان کیے گئے ہیں، کس طرح صحابہ کرام نے مشکل کے اندر، جب کہ پھل پکے ہوئے تھے، گھنے سائے مدینہ میں میسر تھے، سب کو چھوڑا، شدید گرمی کے اندر 35,000 سے زائد صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت عمر نے سوچا تھا کہ آج میں سب سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی زیادہ میں دوں گا۔ تو یہ انہوں نے گھر کا آدھا مال پیش کیا، سارا مال اکٹھا کیا، 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا بارگاہ رسالت میں۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، جب حضور نے پوچھا کہ اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، یہاں کیا لے کے آئے؟ تو عرض کی اے اللہ کے رسول، جو کچھ تھا وہ سب بارگاہ نبوت میں حاضر کر دیا ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی کافی ہے۔
حضرت عمر فرمانے لگے کہ آج ہی ایک ایسا موقع تھا کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن آج بھی نہیں بڑھ سکا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نیکی کے کام میں کہ میں ان سے پیچھے ہی ہمیشہ رہوں گا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اولیت کا سہرا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ بھی اس سورۃ التوبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ منافقوں کے احوال اللہ رب العالمین نے اینڈ پہ اس پارے کے اینڈ پہ بیان کیے ہیں کہ وہ کس طریقے سے برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ کنجوسی کی صفت یہ اصل میں منافقوں سے آئی ہے۔ مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ مال سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے، یہ کون سا میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، آج میں ہوں یہاں، ہو سکتا ہے کل میں یہاں نہ ہوں، تو مال میرا کس کام کا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے مومن۔ جبکہ منافق کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں کنگال نہ ہو جاؤں، اللہ پہ اس کو بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ تو منافقوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ جہاد کا حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی آپ جہاد کریں کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں اور ان کے اوپر سختی کریں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ ان کے کچھ احوال بیان کیے ہیں۔ رب العالمین آپ سب کا قرآن پاک سننا سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔